اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے ذات جو ذرے ذرے کونے کونے کو بخوبی جانتی ہے، کیونکہ سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ پاک ہے وحدہ لا شریک ذات جو دلوں کے بھید اس طرح جانتی ہے جیسے منہ سے بیان کیے ہوں۔ اس کی عبادت نہ ہی جنت کے لالچ سے اور نہ ہی دوزخ کے ڈر سے ہو، بلکہ عبادت اس کی اس ادا سے ہو کہ وہ لائق عبادت ہے۔ پروگرام صوفی گائیڈز میں تمام ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ حسب مول قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی حضرات ہمارے ساتھ لائیو آ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا، وہ آ کے بات چیت کر سکتے ہیں، جو بھی پرابلم ہو قبلہ شاہ صاحب سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی حضرات نہ لائیو بات کرنا چاہ رہے ہوں تو پرائیویٹلی نمبر بھی دیے گئے ہیں، اوپر 2 نمبر آ رہے ہیں پرائیویٹ نمبر، تو پرائیویٹلی بات قبلہ شاہ صاحب سے آفٹر پروگرام وہ کر سکتے ہیں، وہ نمبر نوٹ کر لیں اور جو بھی مسئلہ ہو پھر کھل کے اور مکمل طریقے سے اور جیسے بھی بیان کرنا چاہ رہے ہوں ان پہ کر لیں، کیونکہ لائیو جو ہے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں جن کی بنا پہ کچھ باتیں نہیں کی جا سکتی، تو ایسے حضرات کی سہولت کے لیے وہ نمبر دیے گئے ہیں، تو آپ نوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں جا کے سلام عرض کریں گے اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں؟ جمعے کے دن ہے شاہ صاحب اور عشرہ برکت کا عشرہ جا رہا ہے بے شک، اور پڑھائیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے اور بیچ میں پروگرام بھی ہمارا جمعے کو جو تھا، تو ساری مصروفیت تو ظاہر ہے آپ کی بڑی تیزی سے چل رہی ہیں، تو کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے اس دفعہ کا رمضان۔ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اسے، میں یہ بولوں گا کہ لائف کا سب سے بہترین رمضان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہوں کیونکہ اس جمعے کو جو ہوا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور یہ پوری دنیا نے جو ہے کیا کہتے ہیں لائیو آن ایئر دیکھا کہ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی کہہ سکتے ہیں بس اس کو۔ صحیح بتا، اور گزارنا بھی ایسے ہی چاہیے کہ زندگی کا شاید آخری رمضان ہو اور بہترین طریقے سے، بہترین طریقے سے گزارنا چاہیے ہر پل جو ہے رمضان کا، اور اس کے علاوہ بھی زندگی کا ہر پل۔ دیکھیں میرے والد صاحب کی میں باتیں بار بار کرتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں کرتے ہو، کیونکہ میں جو بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ یہ والد صاحب کی وجہ سے۔ ٹھیک، یہ سفر ہی ڈی ایم کے اوپر جو ہے یہ شروع ہوا تھا درویش آن لائن سے، بے شک 2007 کی یا 2006 کی بات ہے یا 5۔ ٹھیک ہے، اس وقت کا سفر ہے یہ، ویڈیو بھی موجود ہے، ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب پہ، میرے والد صاحب کی کلپس بھی ہیں، تو اسی ڈی ایم ہی کے توسط سے ہم بیٹھے ہیں یہاں۔ بالکل، سفر وہاں سے شروع ہوا، اور میرے والد صاحب بار بار ایک بات کہتے ہو کہ ایک ہی دفعہ آئے ہو اس دنیا میں، یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے، دوبارہ آؤ گے نہیں، ری انکارنیشن ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ صحیح، ہم ایک ہی دفعہ آئے ہیں اور اسی زندگی میں سب کچھ کرنا ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ دوسری زندگی تو آپ کی پہلے سے بھی موجود ہے، بعد میں بھی رہے گی۔ بالکل، آپ کی روح تو پہلے سے موجود ہے، بے شک، اس جہاں میں آپ کو اتارا گیا ہے اور ایک سرٹن ٹائم گزارو گے اور چلے جاؤ، بے شک، بس تو ایسے ہی گزارنی چاہیے، ایسے ہی گزارنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارا لاسٹ پروگرام جو گزرا صوفی اسپریچول سوسائٹی کے حوالے سے، جو کہ زیارات کے لیے تھا، تبرکات کی زیارات، اور نام اس کا تھا صوفی رمضان نام تھا پروگرام کا۔ تو سب سے پہلے جتنے احباب مہمان تشریف لائے بڑی دور سے، لندن سے بھی، سلاؤ، واکنگ، سب جگہ سے تشریف لائے، میں سب کا تہ دل سے شکریہ گزار ہوں۔ جتنے بھی ہمارے مہمان تھے ہمارے لیے تہ دل سے ان کے لیے عزت ہے ہمارے دل میں، اور ایسے ہی وہ ان کے جو ہمارے لیے پیار ہے، وہ طریقہ ہے ان کا جتانے کا کہ اتنی دور سے ان کو سفر کی تھکن، روزے کی تھکن یا کسی چیز کی تھکن نہیں ہوتی، وہ چلے آتے ہیں۔ تو دوسری بات، ہمارے جو پریزنٹر تھے سہیل احمد قادری صاحب، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، بڑی خوبصورت طریقے سے وہ پروگرام چلاتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے اسی خوبصورت طریقے سے آگے لے کر چلے۔ تقریباً ہمیں 1000 کے قریب ٹیکس موصول ہوئے اس پروگرام کے، مور دین 1000 میں کہوں گا، کیونکہ مختلف جو صوفی اسپریچول سوسائٹی کے مین رکن ہیں ڈیفرنٹ کو تھے، بٹ جو مین ہیں تقریباً 1000 ایک بندے کو تھے، اراؤنڈ 1000 کے۔ تو یہ آپ کی محبت پیار تھا کہ جو پروگرام کو اتنا سراہا، اور پروگرام میں واقع ہی درویشی رنگ تھا۔ درویشی رنگ اس حوالے سے تھا، ایک تو اس کی ٹائمنگ جو تھی ماہ رمضان، جو کہ پاک پروردگار فرماتا ہے کہ ماہ رمضان سب مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اس کا ہر دن سب دنوں سے افضل ہے، اس کی راتیں سب راتوں سے بہتر ہیں، اس کا ہر لمحہ سب لمحوں سے برتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات۔
تو اس مہینے میں جو دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے جمعۃ المبارک، جس میں عبادتوں کا کرینہ، اس کا سلیقہ، ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے دوسری دنوں سے، اس دن کی بات ہے، تو ہر چیز ایک اپنے حوالے سے سردار تھی اپنے ٹائم کی۔ تو اس میں جو کام ہوا، جس میں مختلف نعت خوان تشریف لائے جن کا شکریہ گزار ہوں صوفی اسپریچول سوسائٹی کی طرف سے، اور اس میں جو ہے ایک تبرکات کی زیارات کا جو ہوا وہ، اور اس کے بعد جو ایک کام ہوا جو کہ غیر مسلمان بنا۔ جب ہوتا ہے اس کے ہونے کا یقین، پھر نہیں کوئی، صرف وہی ہوتا ہے، وہی کودتا ہے آتش نمرود میں جس کے دل میں فقط وہی ہوتا ہے۔ تو ایک اور کے دل میں اس کی یاد تازہ ہو گئی، ایک اور کے دل میں اس کے ہونے کا یقین ہو گیا۔ تو یہی صوفیزم کا طریقہ کار ہے، یہی درویشی کا طریقہ کار ہے، یہی جو ہے درویش سکھاتا ہے کہ اس کے ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ تو پھر جیسے شاہ صاحب ہر بار فرماتے ہیں، ہر دفعہ فرماتے ہیں، اور بارہا اپنے والد صاحب کے بھی بیان کوٹ کرتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں کہ سب باتیں یقین پہ آ کے ختم ہوتی ہیں اور شروع بھی وہیں سے ہوتی ہیں۔ تو ایک اور کے دل میں اس کے ہونے کا یقین ہوا، تو یہ درویشی کا کمال ہے، یہ درویشی کی تاثیر ہے، یہ صوفیزم کا اثر ہے۔ تو ناظرین، ہم اس پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے، اور سب سے پہلے میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلوں گا اور بات جہاں سے شروع کروں گا کہ جو یہ کارنامہ سر انجام ہوا ڈی ایم ٹی وی کے اوپر، یہ پہلی دفعہ تھا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایسا کام ہوا جو کہ نرالا تھا، اور اسی وجہ سے دنیا کی توجہ ڈی ایم کی طرف متوجہ ہوئی، اور اوپر سے جو انہوں نے ڈھونڈ کے کچھ لوگوں نے، اور ویب سائٹ کے تھرو، کیونکہ سب کے پاس نام موجود تھا صوفی اسپریچول سوسائٹی کا، تو اس تھرو ہمیں ٹیکسٹ کیے کہ بڑا اچھا کام کیا، یہ کیا، وہ ہوا۔ تو اسی لیے میں اس بات کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا۔ شاہ صاحب، میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نہ کہتے ہو کسی کو ایسے کہ ہاں جی اسلام قبول کرو، نہ آپ کے والد صاحب کا یہ طریقہ کار تھا۔ جب تک کسی کے دل میں نہ آئے تب تک کسی کو کہنا بھی ایک اور بات ہے۔ جب خود بندے کے دل سے بکار اٹھے کہ میں ہونا چاہتا ہوں، اس نے کیا دیکھا، یا اس کے دل میں کیا آیا، یا اس نے کیا سوچا کہ مجھے ادھر جانا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس کے اندر یہ کہ پہلی چیز تو یہ بتا دوں، پھر میں والد صاحب کی بات کوٹ کروں گا، جو ہمیں، کیونکہ ان کی باتیں، سارا علم جو ہے مجھے ملا ہے وہ ان سے ملا ہے، ان کو اوپر سے ملا ہے، یعنی کہ اینسسٹر خاندانی علم ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آدمی ہمارے سامنے ڈوب رہا ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم بچا لیں گے، ہم اپنا ہاتھ یوں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنی سائنس ہوگی، ہم اپنا دماغ استعمال کریں گے، ہم انتظار کریں گے یا تو ہمیں گائیڈنس ہو، یا یہ کہ وہ خود ہاتھ بڑھائے تو ہم ہاتھ پکڑ لیں گے، اس کے پیچھے بھلے ہمیں اس کے ساتھ ڈوبنا پڑے، ہم ڈوب جائیں گے، مگر ہم جو ہے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، پھر ہاتھ نہیں چھوڑیں، بے شک، سبحان اللہ، یہ چیز ہے۔ اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں اسے، کبیر صاحب جو ہیں، یہ آئے تھے میرے پاس یہیں ٹی وی کے ہی تھرو، ڈی ایم کے تھرو، دیکھیں تمام میری کامیابی، میری ساری چیزیں جو ہے ہمارے والد صاحب کی اور ہماری، وہ سب ڈی ایم ہی کے تھرو ہیں، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ علم باہر نکالنا، جیسے کہ پہلے آپ نے اس دن بھی پروگرام میں کہا کہ تصوف کی باتیں، وہ بھی گھر کی باتیں آپ باہر مارکیٹ میں جو ہے ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بتاؤ گے تو ہم نے کہا دیکھی جائے گی، یہ بھی اللہ کا ایک سسٹم ہے، بے شک، اس ٹائم کے حساب سے جو ہے ٹائم کے حساب سے چینجنگ آئی ہے، تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، بے شک۔ اسی کے اندر یہ کہ یہ آئے، انہوں نے کچھ پڑھنے کو پوچھا، کوئی مسئلہ تھا ان کے ساتھ، تو میں نے پڑھنے کو سمپل بیسک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو بتا دی پڑھنے کو، صحیح، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، 4 مہینے پڑھتے رہے، پھر انہوں نے 3 ویک پہلے مجھے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، صحیح، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یہ جو ہے سوچ کے مجھے بتا دو، ٹائم انہوں نے دے دیا کہ یہ اس دن جو ہے نا میرے کو ٹائم چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم بھی میں بھی دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، بے شک، یہ 1 وے ٹریفک ہے، 1 وے اسٹریٹ ہے، آپ آ تو سکتے ہو، جا نہیں سکتے اس میں سے واپس، بے شک، کیونکہ جب چلے جاؤ گے تو پھر وہ گناہ، یعنی کہ اجر اور ثواب کے اس کے اندر زاویے میں آ جاؤ گے۔ بالکل صحیح، ابھی تو یہ کہ جو کچھ کیا کرایا، کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، نالج نہیں تھی، پیغام نہیں پہنچا تھا اسلام کا، بے شک، یا آپ کو سننے میں فرق تھا، یا بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ پیدا کسی اور مذہب میں ہوئے ہو، بے شک، لیکن ہمیں تو بہت ایزی لگتا ہے کیونکہ ہم تو بھی کیا کہتے ہیں اسلام مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جو نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو پتہ نہیں تھا، بعد میں انہوں نے قبول، پھر انہوں نے لائیو آن ایئر انہوں نے کہا کہ میں
کرنا چاہتا ہوں. بے شک. تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پوری فیملی نے اسلام قبول کیا. اور فیملی کے حوالے سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا. پوری فیملی نے اسلام قبول کیا. انہوں نے تو چلو آپ نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دے دی, انہوں نے پڑھی. شاید میں ایک فرض کر رہا ہوں, جسٹ امیجن کر رہا ہوں کہ شاید انہوں نے پڑھا ہو, ان کے دل کو تسلی ہوئی, ان کے اندر جو ہے صاف ہوا ہو, تو انہوں نے خود کیا. فیملی نے شاہ صاحب کیا دیکھا ہوگا؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ فیملی بھی ہوئی, وہ بھی کچھ دیکھ کے ہوئی. اس کے اندر جو ہے اس دن میں بات کرنا مانگتا تھا, میں نے بعد میں آن ایئر موقع ہی نہیں ملا بات کرنا, کیونکہ محفل اتنی روحانی محفل, ٹائم اتنا تیزی سے جا رہا تھا. پھر وہ زیارتیں جب نکل آئیں تو پھر یہاں کمرے کے اندر ہو گیا مقام حیرت. پھر تو دماغ ہی نہیں چلے کسی کے نا, کہ مقام حیرت بہار تھی. وہ بس وہ ایک عجیب سی چیز تھی. رحمت اور برکتیں سب یہیں اسی کمرے میں موجود تھی. دیکھیں میں نے ایک بات بھی کی تھی شوکت بھائی کو, میں نے کہا جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. بس اس محفل کی یہ خوبی تھی. جن کو میں نے بلایا جو آ گئے وہ کامیاب ہو گئے, جو نہیں آئے وہ ان کی قسمت کی بات. بس قسمت کے فیصلے یہ قسمت کے فیصلے ہیں. دیکھیں ہر چیز میں آدمی آ نہیں سکتا, اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. اور ہمارے سسٹم میں تو خاص طور پہ پہنچنا مشکل ہے. میرے والد ہی کی زبان کی بات ہے یہ, بے شک. وہ کہہ دیتے تھے پہنچنا مشکل ہے. بالکل. اور مجھے پتا ہے کہ وہ کس کس کو پہنچنا مشکل تھا, بس وہ نہیں پہنچے تو نہیں پہنچے. تو انہوں نے بھی تو جو وظائف آپ نے دیے, ان کی وائف جیسے فیملی تھی, انہوں نے بھی تو افیکٹ دیکھا ہوگا قرآن کا. کیا قرآن کا افیکٹ ہے. اور پھر دیکھیں مسلمان بننے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ یا تو آدمی خود, جو 2-3 ہی ٹیکنیک ہے بالکل, یا تو خود کہیں ریسرچ کرے, ڈھونڈے کہ میں مذہب چینج کرنا مانگتا ہوں, یا کوئی اور چیز دیکھ لے. ورنہ یہ کہ کوئی اس کو بولے کہ بھائی تو اسلام قبول کر لے, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خود جو ہے یہ بیج ڈال دے کہ تو اسلام قبول کر لے انکنڈیشنلی. بے شک, بے شک. اور کبیر صاحب کی یہ خوبی ہے, اور میں واقعی سراہتا ہوں اس بات کو. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا, کیسے, کیوں, کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جیسے آپ کہو گے میں ویسے کر دوں گا, بس مجھے اسلام قبول کرا تو بس. بے شک. قاری ظہور سیفی صاحب نے اسلام قبول کرایا ان کو. بے شک. تو بس. اور شاہ صاحب صوفی اسپرچوئل سوسائٹی کی طرف سے یہ پروگرام تھا, اور بہت ہی شاندار پروگرام تھا. افطاری کے بندوبست سے لے کر ہر چیز جو ہے اپنے جگہ پہ صحیح طریقے سے مقرر تھی, منظم بھی تھی, اور صحیح طریقے سے بنائی بھی گئی تھی, بچھائی بھی گئی تھی, سنواری بھی گئی تھی, اور سمجھائی بھی گئی تھی صحیح طریقے سے. سب کچھ, میں کہنے کا مقصد یہ ہے پورا نظام صحیح طریقے سے تھا. آگے انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا, اگلے فرائض ان کے جو بھی ہیں, جیسے کافی چیزیں آتی ہیں, تو آگے آپ کے ساتھ ان کا لنک اپ تھا, ادھر سے انہوں نے کیا. تو آگے صوفی اسپرچوئل سوسائٹی ان کے لیے کیا کر سکتی ہے, یا ان کے لیے کیا کرے گی تاکہ اگلے معاملات بھی ان کے لیے اسی طریقے آسان ہوں جیسے یہ آسان ہوا؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رسی تھامی ہے. بے شک. یہی ہے. بے شک. ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ ہم درویش ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا, ہم صوفی ہیں, ہمارا ایک فرض ہے اس چیز کے پیچھے کہ ہم ان کی پشت پہ ہمیشہ رہیں. صحیح. انہوں نے اللہ کی رسی تھامی ہے, ہم ان کو پیچھے ہیں, اور ان کو باقاعدہ ریلوکیٹ بھی کیا جائے گا. یہ مانچسٹر بھی سیٹل ہونا مانگتا ہے. دینی تمام معاملات ان کے, نماز سے لے کے, روزے سے لے کے, حج سے لے کے, جو ضروری غیر ضروری تمام نالجبل چیزیں جو ان کو پتہ ہوں, باریکی کی شریعت کی چیزیں ہیں, وہ بھی سمجھائی جائیں گی, بٹ ان ڈیو کورس آف ٹائم. لیکن یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کوئی مسٹیک کر دی ہے, یا کوئی بھی بات دماغ میں نہ آئے. اور چیز یہ ہے کہ ہم نے اسلام قبول کرایا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بے شک. بے شک. کیونکہ اب اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے, کیونکہ ہم نے اسلام قبول کرایا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہاں پہ نہیں آتی, آگے جا کے جاتی ہے کہ یہ پورے کام کو اس کو ختم کیا جائے, یعنی کہ ٹل اینڈ بیسیکلی جو معاملات ہیں ان کو ان میں ہیلپ کی جائے, پورے طریقے سے گائیڈنس دی جائے ان کو. سب کچھ کام جو ہے یہ ہمارا کام ہوگا. بے شک. یہ چیز ہے. اور شاہ صاحب جو آگے کی جیسے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ, وہ میں تو ناظرین کو بتاتا بھی چلوں تھوڑی سی بات کہ اگر کوئی پروگرام جیسے کہ ہمارے پاس جو لاسٹ پروگرام کے جو 4 جولائی کو ہوا, جمعے کے دن, صوفی اسپرچوئل سوسائٹی کا جو بڑا اہتمام تھا پروگرام کا, اس کے لیے بھی بڑی ریکویسٹیں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ ضرور ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے ایک بندے کو 1000 کے قریب میسیج آ رہے ہیں, تو پھر سب جو مین رکن ہیں یا کلوز ممبر ہیں تو ان کو کتنے آ رہے ہوں گے, ظاہر ہے. تو وہ سب پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے, کہ کچھ نے تو ویسے سنا ہے کہ یہ سب کام ہوا کسی کے منہ سے, تو ان کا تجسس تھا کہ ہم بھی دیکھیں کیسے ہوا, کس طرح یہ رونما ہوئی محفل. تو ضرور انشاءاللہ صوفی گائیڈنس چینل پہ یہ اپلوڈ پروگرام ہو جائے گا. تو آج کا بھی پروگرام ہوگا اپلوڈ ضرور. اور اگر ہمارے پاس کچھ سوالات آپ بھیجتے ہوں تو ہم
آخری پروگرام میں میں کہتا ہوں کہ آپ صوفی اسپرچل سوسائٹی ویب سائٹ کا نام آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے، یا واٹس ایپ کے تھرو جیسے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے ان کے تھرو بھیجنا چاہ رہے ہوں، یا فیس بک کے تھرو، تو آپ کسی بھی حوالے سے آپ ہمارے تک سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ انشاءاللہ جن کا نام حال میں ہی محمد کبیر علی رکھا گیا ہے، وہ انشاءاللہ پروگرام میں آئیں گے بھی، اور پھر ان سے پوچھے جائیں گے کہ آپ جو ہے کیسے اور کس طرح اس طرف راغب ہوئے، کیونکہ جو دل کی بات ہے وہ بڑے اپنی خود کے دل کی بات وہ ہی صحیح طریقے سے بتا سکیں گے، سمجھا سکیں گے، اور آپ کی روحوں کو تازہ کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ شاہ صاحب ہمارے پاس جو بھی نام رکھا، پہلے ان کا جو بھی نام تھا، ابھی نام محمد کبیر علی، اور میناز جو تھا ان کی مسز کا نام رکھا، بالکل، جنہوں نے آپ کے گھر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا سیم ٹائم۔ تو بچے کا نام ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، 3 نام آپ کہہ رہے ہو کہ دیے ہیں ان کو، تو ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو یہ جو بھی ڈیسائیڈ کر لیں تو ٹھیک ہی ہوگا۔ جو نام دیے، غضنفر علی ایک نام ہے، بالکل، غضنفر علی، ایک گوہر علی، بالکل، ایک ہمایوں علی، 3 نام ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ڈیسائیڈ کر کے جو ہے کل تک بتا دیں تو پھر یہ کہ فیصلہ ہو جائے کہ نام یہ رکھنا ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہے عقیقے سے لے کے سارے معاملات جو ہے یہ ہم خود جو ہے اس چیز کو، یعنی کہ اس چیز کو ہم آخر تک ضرور، یعنی کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ پورے، یعنی کہ یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم نے خالی کر کے چھوڑ دیا ہے۔ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے نا، کہ ہاں ہر چیز کو وہ ایگزامپل بنا کے، ذمہ داری نبھانی ہو تو پھر ذمہ داری نبھانی سے مطلب ہمارے جو کام ہے، جو روحانیت کے کام ہے، یہ نہیں کہ کر کے چھوڑ دیے، وہ پورے اس کو حد تک جہاں تک جا سکتا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، تو پروگرام کی پہلی کال لیں گے جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سسٹر، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ نام بتائیں اپنا، اگر اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہیں۔ نام میں اپنا نہیں، اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ میں اسلام سے مسز شاہد بات کر رہی ہوں۔ اچھا، مسز شاہد، ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کریں پھر جو بھی بتانا۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ جی ٹھیک ہے باجی، بولیں۔ جی آپ کو بہت مبارک۔ جی آپ کو بھی خیر مبارک ہو باجی۔ جی خیر مبارک جی۔ شاہ صاحب آپ سے پوچھا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ استخارہ کر کے بتاؤں گا، بہن کے رشتے کا نا ایک رشتہ آیا ہے۔ ہاں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ بات بیٹھے گی نہیں صحیح۔ ہاں نام بتائیں ذرا لڑکے کا۔ نام مہوش ہے اور لڑکے کا رضوان۔ ہاں میں نے کہا تھا یہ بات بیٹھے گی نہیں، یہ بات تو جو ہے یہ میں اس طرح کی بات بتا دوں کہ میں توصیف کو اگر پوچھ لیں وہ بھی بتا دے گا کہ یہ بات بیٹھے گی نہیں۔ لڑکا جو ہے وہ 6 نمبر کا ہے، لڑکی جو ہے وہ 9 نمبر کی ہے، اور میرے والد صاحب کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ توصیف ہی ایک یاد ہوگا وہ جملہ۔ وہ جملہ ایسے ہے کہ اگر ان 2 کی شادی ہو جائے تو بیسکلی دنیا میں ہی قیامت ہو جاتی ہے۔ ہاں اس طرح کی چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس چیز کو تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کوشش نہ کریں، اگر کر لیں گے تو پھر یہ ایک ڈیزاسٹر کے باعث ہوگا، پھر آپ بھاگیں گے ادھر ادھر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شاہ صاحب کوئی ایسی پڑھائی دے دیں کہ وہ بہن پڑھے، کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ بہر خود پڑھ لیں گی۔ جی جی۔ بہن کا پورا نام کیا ہے؟ مہوش نا جی۔ ان کو بولے ذرا وزن پہ کنٹرول کریں ان دنوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں اور دوسری چیز یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ۔ جی۔ اور یا متعلق 1102 دفعہ۔ 1102 دفعہ۔ ہاں لیکن ایک بات بتا دیں کلیئر کہ ناغا نہ ہو، ناغا ہوگا وظیفہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور صرف ناپاکی کی حالت میں پڑھنا نہیں ہے، یعنی کہ ناغے کے دن میں نہیں پڑھنا، صرف باوضو پڑھنا ہے، جانماز پہ پڑھنا ہے، تسبیح پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جو وظیفے کے قواعد و شرائط ہے، ٹھیک ہے باجی؟ جی 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 جی، اوکے اوکے، اوکے باجی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر۔ جو ہے حروف ابجد کی روشنی میں جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے، ابھی بریک کا ٹائم ہے تو اس کے آنے کے بعد، کیونکہ 6 اور 9 کا تھوڑا سا حروف ابجد کے حوالے سے شاہ صاحب نے جملہ لکھا تھا، ضرور جو ہے آگے اس پہ مزید بات کریں گے، تو ابھی بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے اس پار آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔
السلام علیکم. ماشاء اللہ عالمہ اسپتال ٹرسٹ ہر سال ہزار جی ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا اصرار کی وجہ سے، آپ کے تجسس کی وجہ سے، آپ کی جستجو بھی تھی اس حوالے سے کہ دیکھا جائے پروگرام، تو اس لیے جلدی سے جلدی ہم نے کوشش کی ہے کہ پہلے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے چڑھا دیا ہے، جو کہ شارٹ کلپ ہے، تو وہ چڑھا دیا گیا ہے یوٹیوب صوفی گارڈنز چینل پہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پورا پروگرام جو ہے وہ چڑھا دیا جائے گا، جس میں جو شارٹ کلپ میں مرحلے جی چڑھ جائے گا، آج ہی تقریباً چڑھ جائے گا. تو جو چھوٹا کلپ ہے فی الحال وہ تو چڑھ چکا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ باقی بھی چڑھ جائے گا آج ہی. تو اس کے بعد جو ہے ہم بات کر رہے تھے جو کہ حروف ابجد کے حوالے سے ایک بات تھی کہ 6 اور 9 کی بات تھی، جو کہ قبلہ شاہ صاحب کی بک میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حروف ابجد ایک ایسا علم ہے جس پہ شاہ صاحب کی 12 بکوں میں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہاں تک بیان کیا ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہاں تک بھی کوئی بیان کر سکتا ہے. تو ساتھ یہ بھی 6 اور 9 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب ان دونوں کی شادی ہو تو پھر یہ ہے دنیا میں ہی جہنم بن جاتی ہے. یہ ایک مثال انہوں نے بیان کی ہے کہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ حروف ابجد میں یہ انہوں نے بیان کیا ہے. شاہ صاحب اس کی جو وجہ حروف ابجد کی، تو اس میں شک نہیں، آپ کے اتنے پروف موجود ہیں حروف ابجد کے یوٹیوب پہ جا کے دعوے کے ساتھ یہ بات ہم دعوے کے ساتھ کرتے ہیں. اتنی پروف ہیں اس بات کے، دعوت کی تو بات چھوڑیں، اس کے پروف ہے، پروف اتنے ہیں. تو کیوں اس کے 6 اور 9 کے جو ہے دنیا میں ایسا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا خدشہ ہوتا ہے، یا ہے یہ میچ نہیں کرتے، یا کچھ اس کا علیحدہ ہی سسٹم ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں علم الاعداد میں جن کا جواب جو ہے نا وہ ابھی بھی کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ہے. بس ان کا رزلٹ ہے یہ کہ علم الاعداد جو ہے حروف ابجد آیا کہاں سے، بالکل یہ پتہ نہیں ہے ہمیں. صحیح. یعنی کہ اس کے ایگزسٹنس کا پتہ نہیں ہے. صحیح. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی حروف ابجد سے صدر صد کا نقش لکھا، بے شک کیلکولیشن قرآن سے نکال کے سب چیزیں حروف ابجد سے ایسے چلی. بادشاہی مسجد میں صحیفہ جو ہے کاغذ کا رکھا ہوا ہے قرآن، بالکل اس کے اوپر جو ہے ایک کیا کہتے ہیں مربع جو ہے، میرے خیال سے 3 مربع نظر آ رہے ہیں مجھے جہاں تک یاد ہے، میں نے دیکھا ہوا بے شک 3-4 مربع نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے، ہاتھ کے لکھے ہوئے. یہ حروف ابجد کی وہ ایک فرسٹ پروف ہے کہ یہ یہاں سے چلتا ہے. باقی اگر پرانا چلا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے وہاں پہ بھی حروف ابجد کے شواہد کچھ یعنی کہ معلوم ہوتے ہیں. کچھ چیزوں میں کچھ سائنز ایسے ہیں، سمبلز ایسے ہیں کہ اس زمانے میں طلسم ہوتا تھا. بالکل ہاں، یعنی کہ حروف اور نیومیرکس نہیں تھے، بٹ طلسم کا زیادہ رواج تھا. اسی کے اندر جو ہے وہ جو ہے تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ ہے کہ یعنی کہ حروف ابجد ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے ابھی جا کے جو ہے ایک دم سے جو ہے یہ چیزیں دوبارہ سے جیسے ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ سے نکالا ہے کہ باہر پتہ چلے لوگوں کو کہ ہمارا اپنا اسلامی حروف ابجد بھی ہے. بالکل. جب بھی ہمیں نیومیریکلی، اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 ہیں؟ بالکل یہ عدد انگلش نیومرالوجی سے تو نہیں پتہ چلتا. بے شک. یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اسلامی نیومرالوجی. یہ اسلامک نیومرالوجی سے. بے کے 2، سین کے 3، میم کے 4، اس طرح کر کے یہ 786 بنتے ہیں ٹوٹل ملا کے. یہ تو ہماری انگلیوں پہ گنی ہوئی چیز ہے. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ شاہ صاحب کالر موجود ہیں، تو کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ. بھائی کے بارے میں نام بتائیں گے بھائی کا؟ جی یعقوب، محمد یعقوب. محمد یعقوب. ٹھیک، شاہ صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی باجی بولیں. شاہ صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں میری بھائی کی شادی کب ہوگی؟ جی بھائی کی عمر کتنی ہے باجی؟ 30. ایگزیکٹلی 30 ہے یا 30 پلس ہے؟ یہ 30 پلس ہوگا. ہاں تو وہ بتائیں نا کہ 30 پلس ہے. وہی تو ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے کچھ نہیں ہے؟ مجھے سے معلوم نہیں ہے ڈیٹ آف برتھ. اچھا نام ان کا پکا یہی ہے، محمد یعقوب ہی ہے؟ جی جی. یہ یہاں پہ ہے پاکستان بیٹھا ہوا ہے یہ؟ نہ یہاں پہ ابھی آیا ریسنٹلی؟ نہیں چوک میں.
कितने साल हो गए यहाँ पे? बचपन तो बचपन से है, ठीक है। जी। भाजी इसकी पहले शादी वगैरह तो नहीं हुई है कहीं? जी नहीं नहीं मंगनी? नहीं पाकिस्तान में रिश्ता पक्का किया था पहले इसका? जी नहीं इसका कहीं पक्का किया है रिश्ता, कहीं आप लोगों ने कहीं इधर उधर मंगनी की हो या पक्का किया हो पहले, जब ये 22-21 साल का था? नहीं किया है, ठीक है। देखिए शादी में जो है ना, मैं एक बात बता दूं कि कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से रोक आई हुई है, ठीक है ना, रुकावट जिसे अच्छा। कहते हैं। बंदिश का भी आमतौर से नाम है, मगर ये रोक है, बंदिश नहीं है ये, ठीक है ना। अच्छा। और ये मैं बता दूं 21.5 साल की उम्र से तकरीबन रोक आई हुई है, क्योंकि 21.5 साल की उम्र में भी कुछ और भी हुआ होगा जिसकी वजह से इसको नुकसान हुआ होगा, कोई पढ़ाई में नुकसान या कोई किसी किस्म का आई डोंट नो, या कोई अल्लाह ना करे कोई करीबी इंतकाल कर गया हो, भाई बहन वालिद वालद, कोई इस तरह की चीज ना, कोई नुकसान हुआ हो कि रोक आई हुई है मेरी इसके नानी काम। ना फोटो हुए थे जी और फुप्पो हुई थी, हाँ। फोटो हुई थी। हाँ, तो वो करीबी जो है, मैंने ये बताया ना कि ये रोक आई हुई है बाजी इनके काम में। इसको जो है ना, एक काम करें कि जी ये लिख ले, मैं पढ़ने को बताता हूँ, सिर्फ एक इसम बताऊंगा ये कि बिस्मिल्लाह नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि ये रोक का काम है, रुकावट का ना, ये जरा सा इसकी अच्छा। डिफरेंट होती है, जो सेटिंग है ना थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा ये लिख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉरी नहीं बतानी आपने, या बासितो पढ़ना है, या बासितो पढ़ना है 720 दफा। कोशिश करें हर नमाज के बाद पढ़ें और इसको अच्छा। पानी दम करके दें, या बासितो, अच्छा ठीक कि रोक खत्म हो, चलो, रुकावट ठीक। खत्म हो। देखें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बंदिश नहीं है ये, सिर्फ रोक है, रुकावट है इसके काम में, ठीक है। अच्छा अच्छा और ये खाली शादी में ठीक नहीं है, है। हर काम में इसको खाली शादी में नहीं है, हर काम में जरा रुकावटें महसूस होती होंगी, मगर वो यूज टू हो अच्छा। जाता है आदमी तो पता नहीं चलता, अच्छा ठीक है। तो ये या बात से तो 720 दफा जो है, तो बात 720 वाली 720 टाइम्स, यस, चलो ठीक है, ठीक है चलो ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू ओके बाजी, ओके। ये 72 दिन करना है वजीफा, ठीक 72 डेज 72 डेज पढ़ना है, ठीक है। ओके बाजी जी 72 दिन 72 डेज, ठीक है अच्छा, सिस्टर, ठीक है, ठीक है। ओके बाजी, ओके ओके। अगर उसके बाद अल्लाह हाफिज। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह रास्ता खुल जाएगा इनका, बिल्कुल। रास्ता खुल जाएगा, रास्ता इंशाल्लाह रास्ता खुल जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर रिश्ते भी आने लगेंगे, बात जो है वो बैठने लगेगी, क्योंकि और भी कुछ चीजें हैं तो ये क्लियर। आपने पहली दफा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं बताया, क्योंकि रोक है ना, रुकावट का काम है ये, बाकी और कोई नहीं था इस बाकी वजह और कोई इसमें कोई चीज़ ये कि पढ़ने पढ़ाने वाला काम नहीं है ये बाकायदा एक इलाज है। बेसिकली सिंपल है, कितने दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपको, ये इंशाल्लाह रुकावट ख़त्म हो जाएगी, बस फिर ये कि स्मूथ हो जाएगा, फिर जो रिश्ते आएंगे कोई पसंद करेगा, कोई देख लेगा, कोई कुछ होगा तो अल्लाह ताला रास्ता खोल देगा। क्योंकि जाहिर है रिश्ते सब बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन ये मैं बता दूं कि ऑन एयर इतने लोग देख रहे होंगे, क्योंकि लोगों के घरों में ऐसे मसाइल होते हैं, मगर ये डिस्टिंग्विश करना कि रोक क्या है, बंदिश क्या है, ठहरी हुई चीज़ क्या है, ये ज़रा डिफरेंट है। तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि सब पढ़ना शुरू कर दें, तो इससे और भी मसाइल हो जाते हैं। ये या बासितों से जो चीज़ रुकी हुई होती है ना, जो औरतों की बीमारी होती है एक, वो अगर रुक जाए, या बासितों का ही इस्तेमाल किया जाता है खोलने के लिए, ठीक है, यानी कि इस हद तक जो है इस वजीफे की ताकत है। बिल्कुल, मैं इसलिए ये कह रहा था क्योंकि इतने लोगों को ये मसले हैं, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ये आप कह रहे हैं तो ज़ाहिर है फॉलोअर भी हैं और देखते भी हैं आपके प्रोग्राम को, फॉलो करते हैं, जो कॉल नहीं करते वो पकड़ रहे हैं, उधर से देख रहे हैं और वो पढ़ना शुरू कर दें, या दूसरे जो आमिलीन है वो देखें कि या बासितों चलाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे जो है क्या कहते हैं उसे, और भी मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कुरान है, ये कोई चलती फिरती किताब नहीं है, इसका जो इसके अंदर बहुत ध्यान से कदम रखना पड़ता है, सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के रखना पड़ता है। इसके अलावा तो सब क्योंकि कहते हैं आग है, ये आग है, या उंगली डालोगे जलेगी, बस खत्म हो गई, हमारे साथ चीज़ है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं कुर्तान बात कर रही हूँ डोनकास्टर से। शाह साहब को मेरे बारे में बहुत पता है, मेरे बारे में, मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया जी। बात करें, मैं उनका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है उनका। थैंक यू वेरी मच। बाजी कैसे हैं, ठीक है जी जी। हेलो हेलो
हेलो, आवाज आ रही है शाह साहब? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी बोले। कम आ रही है। जी जी, बस मैंने ये पूछना था कि आपसे कि शाह साहब का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। इन्होंने मेरे से जितनी प्रॉब्लम है साई शाह साहब ने, मैं ऑन एयर इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ सबको। जी चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपकी आवाज नहीं समझ में आ ठीक रही है, मुझे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ओके भाई, ओके, अल्लाह ताला खुश रखे, ओके, खुदा हाफिज़। ओके, परवरदिगार खुश ओके, रखे, अल्लाह आबाद रखे। आपने अल्लाह हाफिज़, अप्रिशिएट अल्लाह किया आपने, थैंक यू। मैं भी आपको कहता हूँ कि आपने टाइम निकाल के आपके मसले हल हुए, तो शाह साहब को आपने शुक्रिया ये तो अदा मैं किया। पहचान गया कौन है उनका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कहने ये नहीं कह ये रहे थे कि मेरे काफ़ी मसले हल हुए हैं, बहुत सारे मसले हल हुए हैं शाह साहब को, मैं थैंक यू अदा करना चाह रही हूँ। और मेरा मसले के लिए हाँ भी मुझे फोन याद आ गया, ये तो याद है कौन है, आपको भी शायद याद हो, ये घर पे आई थी, मुआवजा सुना था इन्होंने एग्जाम के लिए। आगे समझ आगे याद आ गया ना। बिल्कुल हाँ, सफदर भाई भी मौजूद थे उस वक्त, बीवी पाक का मुआवजा सुनाया गया था उनको। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें बाकी ये कि अल्लाह ताला बाजी सिस्टर आपके मसाइल सारे हल करे इंशाल्लाह। आमीन। तो हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। नाम बताएंगे बेटे का प्लीज़? रजा अली। रजा अली, ठीक है, बात करें शाह साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना, उसका नाम रजा अली है। जी बाजी, वालदा आपका अपना नाम बता देंगे प्लीज़? नजम। सॉरी नजम। बाजी आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। मेरा नाम नजम। नजम। नजम, सूरह नजम नहीं सुनी आपने? जी समझ गया, अब समझ गया, वो थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही थी जब भी पता नहीं चल रहा था। जी क्या बाजी उम्र कितनी है इसकी? 87 में बॉर्न हुआ हुआ है। क्या मसला पेश आ रहा है इसको? अच्छा खासा पढ़ रहा था, अब कुछ पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं हाँ दे रहा। ध्यान देखें, ये चीज़ ये है कि ये रजा अली है, ये इसके साथ एक मसला है ये, ठीक है। ये पहला लड़का है आपका? जी मेरा बड़ा बेटा है। बड़ा जी। बेटा है, जी हाँ। वालिद का नाम बता देंगे प्लीज़? कुर्बान अली। ठीक है, साथ ही हैं ये? जी साथ है आपके? जी 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 मेरे साथ ही है। जी। ये भी गुस्से के ज़रा तेज़ है? कौन? ये जो कुर्बान अली साहब शौहर जो हैं आपके? अरे मेरे साथ तो ठीक है। नहीं वैसे ठीक है, लेकिन है गुस्से के, जज्बाती बहुत है। जी जी। ठीक है। देखिए बाजी, ये इसको पढ़ने को बताता हूँ कुछ ना, ठीक है ना, लेकिन मैं ये बता दूँ लड़का है खुदसर, ठीक है ना। अच्छा। ये ज़रा मुश्किल से मानेगा, समझ में भी देर से आएगी, और मान भी जाएगा, तो तब्दीली ये बार बार चाहता है हर चीज़ में, ठीक है ना। जी। ही वॉन्ट्स अ फास्ट लाइफ, ठीक है ना। ये चाहता है ज़िंदगी तेज़ हो, स्टैगनेंट स्टेल चीज़ पसंद नहीं है इसको, ठीक है ना। ठीक है। और एक काम करें, मैं पढ़ने को बताता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा। जी। चारों कुल जो है ना 19 दफ़ा पढ़ें। मैं ज़रा लिख लूँ अगर आप बुरा जी आप ना लिख लें, माने। बेफिक्र होकर, मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं। चारों कुल 19 टाइम्स 19 मरतबा, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है जी। और ये दोनों चीज़ें पढ़ के पानी पे दम करके पिलाएं इसको। कितने देर के लिए ये करें? ये काफ़ी टाइम करना पड़ेगा बाजी, क्योंकि मसला ये है कि इसके नाम को जो है ज़रा ठंडा करना पड़ेगा। नाम है गरम, ठीक है ना। मैंने इमाम रजा के नाम से इसका नाम रखा हुआ है। हाँ लेकिन आपने चीज़ ये है कि नाम तो रखा है, लेकिन फॉर्मेशन जो है वो आगे पीछे कर दी ना, रजा अली रख दिया आपने, पहले अली आता है फिर रजा आता है। बस आई डोंट नो हाउ कि हो गया। मैं इमाम रजा के रोजे पे गई और मैंने दुआ मांगी, तो मुझे बेटा इमाम रजा के रोजे पे जाकर हाँ नहीं वो तो ठीक है। देखें मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा भी एग्जैक्टली नाम यही है, ठीक है ना। मगर फॉर्मेशन उलट है, फॉर्मेशन अली रजा होना था, क्योंकि इमाम अली पहले आए थे, इमाम रजा बाद में आए थे, ठीक है ना। ठीक है, आई नो। हाँ तो फॉर्मेशन में फ़र्क है, जिसकी वजह से नाम थोड़ा वजन है, गरम है, ठीक है ना। और वैसे भी अदद के हवाले से ये 4 बनता है, ठीक है ना। ठीक है। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला कामयाब कर देगा, मगर ये कुछ जो है ना, ये 2-3 साल इसके हैं इम्पोर्टेंट अभी। अच्छा। ये लाइफ के अंदर कुछ ऐसा होता है इनके कि ये कुछ साल, 3-1 साल ज़ाया करेगा अपने। वो तो टाइम जैसे वेस्ट नहीं होता, वेस्ट होगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये लेकिन अल्लाह ताला करम कर देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक हल करेगा, बेफिक्र हो जाए बाजी। आप भी दुआ मांगे।
میں انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا یہ پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں کلام الہی میں بڑی طاقت ہے, بے شک. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. بس تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ کتنے دن ہے, یہ میں کنٹینیو پڑھتی یہ کنٹینیو رکھیں روزانہ نا, اور رابطے میں رہیں اگر رہ سکے تو, ٹھیک ہے نا. شاہ صاحب ابھی ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. تھینک یو ویری مچ سسٹر. جو بھی اگر کسی کی بات رہ گئی ہو تو پرائیویٹ نمبر پہ بات کر لیں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں. شاہ صاحب آخری بات جلدی سے کر دیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, جنہوں نے کال کی, جنہوں نے کال نہیں کی. اینڈ تھینک یو ویری مچ سب کا, جتنے لوگ جو ہے فرائیڈے کو آئے تھے اور جنہوں نے ہسٹری, میکنگ آف ہسٹری جو ہے ڈی ایم ٹی وی پہ دیکھی کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وظائف سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, اور میں کہتا ہوں کہ میرا ایگزامپل ہے, وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں یا فرائیڈے کا پروگرام دیکھ لیں کہ وظائف سے یہ بھی ہو سکتا ہے. بے شک. بشرط یہ کہ بتانے والا کون ہے اور پڑھوانے والا کون ہے. کوئی شک نہیں, بے شک. تو ناظرین ابھی آپ سے اجازت کا ٹائم ہے, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں, اس بات کے ساتھ جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی, سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کرے, میں اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مکان کا ضامن ہوں. تو اسی کے ساتھ خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. پاک پروردگار آپ کو کسی بھی تکلیف و مصیبت میں ہرگز مبتلا نہ کرے, آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی پرابلم بھی ہرگز نہ دیں. حالانکہ اکبر وحدہ لا شریک ذات آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, لیکن آپ کسی ضرورت مند محتاج کی مدد ضرور کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ اور باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.